راجہ رام موہن رائے بہت بڑا عالم تھا، فارسی کا، عربی کا، اردو کا، ہندی تو اس کی زبان تھی، اور ہندوؤں میں جو احیاء ہوا ہے ان کا قومی سطح پر، وہ جن اشخاص کا مرہون منت ہے ان میں بہت بڑے مقام پر راجہ رام موہن رائے ہے، اور یہ موحد تھا، موحد کامل۔ چنانچہ انگریز جب آ چکے، آپ کو معلوم ہے 18ویں صدی میں آ گیا تھا انگریز، جنگ پلاسی کے بعد سے بنگال پر اس کا قبضہ ہو چکا تھا، اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ سیلاب آگے آ رہا تھا۔ کلکتے ہی میں انہوں نے پہلا پریس قائم کیا، پہلا کالج قائم کیا، انجیلیں اردو میں ترجمہ کر کے، مقامی زبانوں میں ترجمہ کر کر کے لاکھوں کی تعداد میں پھیلا دی۔ اس فتنے میں مسلمان جو نہیں بہے، اس کے ایک اور بھی اسباب ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن ایک بہت بڑا ذریعہ راجہ رام موہن رائے بنا۔ آئینہ تسلیم کے نام، آئینہ تسلیس کے نام سے اس نے کتاب لکھی، جس میں توحید کا اس بات مسلمانوں کی طرف سے دفاع کیا، لیکن اس شخص نے بھی وہی دین الہی کی طرح کہ یہ تفرقہ جو ہے مسلمان اور ہندوؤں کے مابین، اس کو دور کرنے کی ایک ہی شکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اتحاد پیدا کیا جائے خدا کے نام پر۔ چنانچہ اس نے ایک خاص مجلس قائم کی، ایک خاص اس کا فرقہ بن گیا برہمو سماج۔ برہما کہتے ہیں خدا کو، برہمو سماج یعنی جس طرح دین الہی اسی طرح برہمو سماج، وہ یہ ہے کہ ایک برہما کو مان لو، بس خدا کو مان لو، جو تم اللہ کہہ لو، ہم اسے پرمیشور کہہ لیں، برہما کہہ لیں، جو چاہیں کہہ لیں، لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں ان کو ذرا پسے پش ڈال دو، ان کی اہمیت کم کر دو۔ تو برہمو سماج جو ہے اس نے پیدا کیا۔ اس کا انتقال 1833 میں ہوا تھا۔ اس کو پھر 20ویں صدی میں تازہ کیا ہے گاندھی نے متحدہ قومیت کے لیے۔ اس کی بھی ایک سیاسی بصیرت تھی۔ انگریز کی غلامی سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں ہے جب تک کہ مسلمان اور ہندو متفق نہ ہو، متحد نہ ہو، اور ان کے اتحاد میں جو چیز حائل ہے وہ شریعت ہے، قانون ہے، تہذیب ہے مسلمانوں کی۔ تو جب تک ان کو گڈمٹ کر کے ایک ہاون دستے میں ڈال کر کوٹ کر پیس کر ایک نہ بنا دیا جائے، تب تک یہ متحد نہیں ہو سکتے، اور جب تک یہ متحد نہیں ہوں گے آزادی نہیں ہو سکتی۔ اسی کی وجہ ہے کہ اس کی پرارتھنا جو ہوتی تھی صبح ہی صبح، اس میں گیتا بھی پڑھی جاتی تھی، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی، گرو گرنتھ کو بھی پڑھ کے سنایا جاتا تھا، تاکہ معلوم ہو یہ سب ایک ہیں بھائی، اس میں کیا فرق واقع ہوتا۔ یہ فتنہ اس شد و مت سے اٹھا تھا، متحدہ قومیت۔ علماء کی کتنی بڑی تعداد تھی جو کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں اس متحدہ قومیت کی قائل ہو گئی، اور مان لیا انہوں نے کہ آج کل تو دنیا میں قومیں جو ہیں وطن کی بنیاد پر بنتی، وطنیت۔ مولانا ابوالکلام آزاد بھی اس فتنے کا شکار ہوئے۔ اس فتنے کا توڑ کیا ہے جس شخص کو خصوصی نسبت تھی مجدد الفسانی سے رحمت اللہ علیہ، یعنی علامہ اقبال، کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد وطن نہیں ہے، مذہب ہے، اور مذہب جو ہے وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور اتباع کا۔ وطنیت کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا، اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ وہی بات جو مجدد الفسانی نے کہی تھی، اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا ہے، اور ان کی بڑی گہری باہمی نسبت ہے۔ چوتھے نمبر پر پھر جب انگریز کا یہاں پر پورا تسلط ہو گیا 1857 کے بعد، تو فتنہ انکار حدیث پیدا ہوا، سنت رسول کا استخفاف۔ یہ چونکہ مغرب سے درآمد شدہ فلسفہ اور نظریات اور مغرب سے درآمد شدہ سائنس کے زیر اثر تھا، لہذا یہ فتنہ پورے عالم اسلام میں ہوا۔ اگرچہ اس کے مرکز دو بنے ہیں، ایک ہندوستان اور دوسرے مصر۔ مصر ثقافتی اعتبار سے عالم عرب کا امام،
اور عجمی اسلام جو ہے اس میں سب سے اہمیت سب سے بڑھ کر وہ ہندوستان کو تھی. تقریباً پوری دنیا کی جو مسلمانوں کی آبادی ہے اس کا تہائی ہندوستان میں ہوتا تھا. آج بھی ایسا ہی ہے. 40 کروڑ سے زائد جو ہیں وہ بھارت اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہے. 125 کروڑ کل جو ہے مسلمان. 1/3 تعداد تو یہاں ہوتی تھی. اور یہاں پہ ظاہر بات ہے کہ ثقافت کا بہت بڑا مرکز، علم کا. اس میں جو آغاز ہوا سر سید احمد خان سر خیل، اس کے بعد یہ کہ یہاں بھی علماء اور علماء بھی جو اہل حدیث تھے وہ اس کا شکار ہوئے. مولانا عبداللہ چکڑالوی، چکڑالہ یہ چکوال کے قریب ہے، وہاں کے بہت بڑے عالم اہل حدیث، وہ اسی فتنہ انکار حدیث میں مبتلا ہوئے، پھیلایا انہوں نے بڑے پیمانے پر. اسی طرح مولانا اسلم جیراج پوری یو پی کے، انہوں نے اس فتنے کو بھڑکایا، وہ بھی اہل حدیث سے مسلک ہے. اسی طریقے سے مولانا تمنا عبادی، نیاز فتح پوری، بہت عمدہ مضمون نگار، انشا پرداس. غلام جیلانی برق، اگرچہ اس کی آخر میں ہدایت ہو گئی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ فتنہ جس شخص سے پھیلا ہے وہ غلام احمد پرویز. اس کا لکھنے کا اسلوب بھی بڑا اچھا تھا، دلکش تھا. تقریر کا اسلوب بھی بہت اچھا تھا اور دلکش تھا. اور یہ جان لیجئے فتنہ وہی شخص برپا کر سکتا ہے جس میں صلاحیت ہوتی ہے. عام آدمی کیا فتنہ برپا کرے گا، اور کرے گا تو پھیلائے گا کیسے؟ تحریر و تقریر سے فتنہ جو ہے وہ پھیلتا ہے، پروان چڑھتا ہے. اور ان دونوں چیزوں پر اس شخص کو بڑی دسترس حاصل تھی. دیکھیے یہ 2 غلام احمد پنجاب نے پیدا کیے. غلام احمد قادیانی، اس نے ختم نبوت کی مہر توڑ دی، اجرائے وحی، اجرائے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور غلام احمد پرویز، اس نے اور دوسری اعتبار سے نبوت و رسالت کو زخم لگائے کہ نبی کی رسالت جو ہے وہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن نبی کی اطاعت اور اس کا اتباع یہ صرف ان کی زندگی تک تھا. یہ فتنہ جو ہے پرویزیت، یہ آج بھی جاری ہے. اس کے کچھ کیسٹس ہیں جو آج بھی پھیل رہے ہیں، نہ صرف پاکستان کے مختلف حصوں اور علاقوں میں بلکہ اور باقی باہر کے ممالک کے اندر بھی. چھوٹے چھوٹے جو ہیں ان کی جو بزم بنتی ہے، بزم طلوع اسلام جیسے یہاں پر ہوتی تھی، طلوع اسلام اس کا رسالہ تھا، تو ایسی بزمیں بنتی ہیں اور اس کے اندر لوگ جمع ہو کر اور یہ اس کے کیسٹ سنتے ہیں، اس کی تقریریں سنتے ہیں. یہ فتنہ کیا تھا، اس کو میں یہ چاہتا ہوں کہ give the devil his due، شیطان کو بھی جو اس کا حق ہے وہ دینا چاہیے. اس نے کبھی انکار نہیں کیا مطلقاً حدیث کا، بلکہ اس کا موقف اصل میں کیا وہ سمجھ لیجئے. نمبر 1، دائمی ہدایت اور دائمی قانون صرف قرآن. سنت رسول کے حکم پر چلنا، قرآن میں جہاں بھی آیا آتی ہے الرسول، اس سے مراد کیا ہے؟ اس وقت رسول امیر بھی تھے مسلمانوں کے، تو یہ اطاعت امیر کا ہے. وہ سربراہ مملکت بھی بن گئے مدینے میں، تو اطاعت جو ہے وہ حکمران کی ہے. اس اعتبار سے وہ مرکز ملت تھے، مرکز ملت کی اطاعت ہوگی. اب جب بھی کوئی اسلامی ریاست قائم ہوگی تو جو مرکز ملت ہوگا اس کی اطاعت ہوگی، اس سے حق حاصل ہوگا. وہ جو بھی حکم تسلیم کرے، جو حکم نہ تسلیم کرے. اس طرح گویا کہ رسالت محمدی اور نبوت محمدی اور شریعت محمدی اور سنت محمدی، اس کی اس نے گویا کہ عملاً نفی کر دی. انہوں نے کہا کہ ہم حدیثیں صرف وہی مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہو. اچھا کوئی شے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے کون طے کرے گا؟ ہم کریں گے. قرآن کی تشریح اور تعبیر اور تفسیر اگر سنت سے آزاد ہو کر کی جائے تو ظاہر بات ہے قرآن کو موم کی ناک بنایا جا سکتا ہے، ادھر موڑ دے ادھر موڑ دے، جو چاہے تعبیر کر لے. اس کی ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں، اگرچہ وہ بڑی استہزائیہ سے مثال ہے. قرآن مجید میں حکم آیا سورہ مائدہ میں، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو. اب اس کی کیا تعبیر کی؟ رسول نے تو سمجھا ہاتھ کاٹنا ہے اور آپ نے ہاتھ کاٹے. ایک مخزومی خاتون تھی بڑے اونچے گھرانے کی، بنو مخزوم وہی ابو جہل کا قبیلہ ہے.
فاطمہ نام تھا، فاطمہ مخزومیہ، اس نے چوری کی، اب اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا گیا۔ لوگوں میں بڑی جو ہے بے چینی پھیلی، بڑے اونچے خاندان کی یہ عورت ہے، اس کا ہاتھ کٹے گا۔ اور تو کسی کو جو ہے لب کشائی کی ہمت نہیں تھی، حضرت انس حضور کے خادم خاص تھے، ان کو ذریعہ بنایا کہ حضور یہ اونچے خاندان کی عورت ہے، خاندان کی ناک کٹ جائے گی، آپ اس میں نرمی کیجیے۔ حضور نے سخت غصے کا، غضب کا اظہار کیا، اے انس تم سے پہلی جو امتیں برباد ہوئیں اسی لیے ہوئیں کہ جب اونچی قسم کے لوگ، اونچے لیول کے لوگ جرم کرتے تھے انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور عوام اور غریب لوگ جرم کرتے تھے تو انہیں سزا دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رضی اللہ تعالی عنہا وصلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے۔ اب اس کی تعبیر پرویز صاحب کیا کرتے ہیں، ان کا ہاتھ کاٹ دو، مطلب ایسا معاشرہ، ایسا معاشی نظام بنا دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ رہے۔ جیسے محاورے میں کہتے ہیں نا، والدین کسی مسئلے میں اپنے بیٹے سے، بھائی تم نے تمہارے ہاتھ کاٹ دیے، یعنی یہ کہ تم نے تو ایسا قدم اٹھا لیا کہ اب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ گویا کہ اس محاورے پر لے آیا، ان کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی ایسا ماحول پیدا کر دو، ایسا سوشلسٹ نظام برپا کر دو کہ جس میں ہر ایک شخص کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو کائے کو چوری کرے گا۔ یہ ہاتھ کاٹ دو کا مفہوم ہے، یہ نہیں ہے، یہ تو مولویوں نے بنا لیا ہے، اور یہ غلط تصور ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں۔ حالانکہ ڈٹائی کا یہ عالم ہے کہ اسی آیت میں آگے فرمایا گیا ہے جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ در حقیقت ان کے کرتوت کا بدلہ ہے۔ تو گویا کہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ یہ ہے کہ ایسا نظام قائم کرو، یہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ نکالن، اور عبرت ہے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے۔ اللہ عبرت کیسے ہوگی جب اس اعلیٰ نظام سے عبرت پتا ہو؟ قرآن مجید اپنی حفاظت کرتا ہے، لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن مجید کے اوپر کوئی باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ بہرحال یہ اس کا موقف تھا، اور یہ موقف آج بہت بڑے پیمانے پر ہمارے جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان میں موجود ہے۔ ان کے ہاں بھی یہ پہلا موقع تھا کہ درس قرآن کے نام سے محفل ہوتی تھی، اور وہ مخلوط محفل ہوتی تھی، مرد بھی اور خواتین اور نوجوان لڑکیاں بھی، اور وہ بے پردگی کے ساتھ۔ اب جو صورتحال ہے، یہ فتنہ جو ہے بہت شد و بد اور بہت بڑے پیمانے پر اور بڑی پشت پناہی کے ساتھ مغرب کے زیر اثر، اور دجال جو اس وقت ہے، دجاجلہ میں سے ایک بہت بڑا دجال جو ہے امریکہ، اور شخصی طور پر بش، اس کی ریشہ دوانی اور اس کی پشت پناہی اور اس کی تائید اور اس کی مدد سے جو فتنہ اٹھ رہا ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ اسلامی تہذیب کی بےخطنی کرنا، اور اس کا حربہ کیا ہے؟ تفریق بین اللہ والرسول۔ اللہ کو مانو، قرآن کو مانو، اور اس کی من مانی تعبیر کرو، رسولوں کو چھوڑو، رسول کی بات کو چھوڑو۔ وہ تھے تو اپنے وقت کے لیے تھے، ایک وقتی کلچر انہوں نے پیدا کر دیا تھا، ایک وقتی نظام پیدا کر دیا تھا، وہ لوگوں کی اس وقت کی ذہنی سطح کے مطابق تھا، اس وقت کے ماحول کے مطابق تھا، یہ کوئی مستقل اور دائمی شے نہیں۔ حربہ یہ ہے۔ اس ضمن میں اب میں ذرا تھوڑا سا تاریخی پس منظر بیان کروں۔ دیکھیے اس وقت جو ہے شیطان لعین اور اس کے سب سے بڑے ایجنٹ کے ذریعے سے دجالیت جو مرحلہ وار آگے بڑھی ہے، اس موضوع پر میں تقریر اسی جگہ پر کر چکا ہوں 22 فروری 2004 کو، 2.25 سال پہلے، موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل کے عنوان سے۔ سب سے پہلی دجالیت جو آئی دنیا میں، وہ ریاست اور سیاست کے میدان میں آئی، سیکولرزم کے عنوان سے۔ مذہب کو، خدا کو، خدائی ہدایت کو، خدائی احکام کو، آسمانی ہدایت کو پرے کر دو ریاست سے۔ ریاست، قانون، یہ انسانوں کا کام ہے بنانا۔ ہیومن سوورنٹی، پاپولر سوورنٹی، عوام خود حاکم ہیں،
وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو چاہیں کہ قانون بنائیں گے۔ رکھ دو اللہ کو مسجد میں بند کرو اور خدا کو جو ہے جہاں چاہو بند کر دو، ہمارے ایوان حکومت میں نہیں آئے گا، ہمارے قانون ساز ادارے میں وہ نہیں آئے گا، حاکمیت اس کی نہیں ہے، حاکمیت عوام کی۔ یہ دجالیت کا یہ سب سے بڑا وار، سب سے پہلا چیز ہی سب سے اہم بھی ہوتی ہے، اور یہ گلوبل ہو چکی ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے خلاف، خدا کے خلاف اس سے بڑی بغاوت آج تک نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک بڑے خدا کو ماننے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی مان لیے، بس شرک ہوتا تھا۔ لیکن خدا کو اس طرح انسانی معاملات، اور خاص طور پر ظاہر بات ہے ریاست اور سیاست اور قانون، یہی تو سب سے بڑی چیزیں ہوتی، ان سے بے دخل کر دینا خدا کا، یہ اس دور میں ہوا۔ نمبر 2 دور آیا معیشت کا۔ معیشت کی بنیاد انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم پر کر کے، آسمانی شریعتوں کے نزدیک سب سے بڑا گناہ جو ہے عمل میں، وہ سود ہے۔ عقائد میں شرک ناقابل معافی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اعمال میں سود، جس پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، وہ سود مرکزی شے بن گیا معیشت کی۔ بینکنگ، انٹرسٹ، کیپٹلزم، یہ بھی گلوبل ہو چکا ہے فتنہ، پوری دنیا، مسلم غیر مسلم، مشرقی مغربی، سب ہر جگہ۔ اب تیسرا وار جو آ رہا ہے یا شروع ہو چکا ہے کافی بڑے پیمانے پر، اور مغرب اور اس کے زیر اثر جو دوسرے ممالک ہیں ان کے اندر تو وہی آ چکا ہے پورے طور پر۔ ابھی عالم اسلام میں پورے طور سے نہیں آیا ہے، جس کے لیے بڑی ایک منظم سازش کے ساتھ بڑی جد و جہد ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ شرم و حیا، عفت و عصمت کے تصورات اور ستر و حجاب کے قوانین اور ضابطوں کے خلاف، اس سے آزاد تہذیب اور معاشرت۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ شرم و حیا، عصمت و عفت کے تصورات، یہ بھی کوئی بڑی اعلیٰ قدر ہے۔ ستر و حجاب، یہ بھی کوئی احکام ہے۔ ان سب کی نفی اسلامی تہذیب کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج اس سے، اس لیے کہ یہ اسلامی تہذیب کا بنیادی نقطہ ہے، اہم ترین ہے۔ اس ضمن میں دیکھیے، سب سے پہلے امریکہ میں ان کے جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، بڑے بڑے مفکر ہوتے ہیں، تھنکرز ہوتے ہیں، وہ چیزیں لکھتے ہیں، اور وہ گویا کہ ایک طرح کی رہنمائی ہوتی ہے حکومت کے لیے۔ سیموئل پی ہنٹنگٹن نے لکھی کتاب، بلکہ مقالہ، تہذیبوں کا ٹکراؤ۔ اب ہمارا اصل معاملہ ہماری تہذیب کا مسلم تہذیب سے ٹکراؤ ہے، تہذیبوں کا ٹکراؤ، کلیش آف سیویلائزیشنز۔ اور اس میں اس نے تجزیہ کیا، یہ چیزیں پہلے بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن اس وقت ایک خاص موضوع کے تحت میں ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کو لا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹوائنبی نے کہا ہے کہ دنیا میں آج تک کل 20 تہذیبیں قائم ہوئیں، ان میں سے 12 تو مر چکی، ختم ہو گئی، نسیم منسیہ ہو گئی، 8 ابھی موجود ہیں۔ ایک ہماری مغربی تہذیب ہے، 7 اور ہیں۔ ان 7 میں سے بھی 5 تو ایسی ہیں جنہیں ہم آسانی سے ایسیمیلیٹ کر سکتے ہیں۔ انڈین سیویلائزیشن آسانی سے ایسیمیلیٹ ہو گئی، وہی کلچر، وہی تہذیب، وہی بے پردگی، وہی اریانی پہلے بھی تھی اب بھی آ گئی، وہی ناچ گانا وہ پہلے بھی تھا اب اور زیادہ ہو گیا، لہذا تہذیبی ٹکراؤ وہاں تو ہے ہی نہیں۔ تو ایک دو جو تہذیبیں ہیں وہ ہمارے لیے چیلنج ہیں، وہ لوہے کے چنے ہیں، انہیں چبانے میں وقت لگے گا۔ ایک مسلم سیویلائزیشن اور ایک کنفیوشین سیویلائزیشن۔ کنفیوشین سیویلائزیشن کے بارے میں تو میں اس وقت نہیں سمجھا تھا کہ یہ کیا واقعی کوئی چین کے اندر یا اس کے آس پاس کے ممالک میں جو بدھ مت کے پیروکار شمار ہوتے ہیں، کوئی واقعی کوئی تہذیب کنفیوشس کے حوالے سے ہے۔ ابھی حال ہی میں نیوز ویک کا ایک پرچہ چھپا ہے جس کا مین مضمون تھا کنفیوشس کا احیاء، ریوائول۔ تو یہ ہو رہا ہے چین میں اس وقت۔
لیکن یہ کہ اصل ہمارا جو مطلب ہے اس وقت ہمارا موضوع ہے وہ مسلم سویلائزیشن ہے. اس نے اسے بھی شمار کیا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج. اب ذرا اسلامی تہذیب کا ایک تاریخی جائزہ. شرم و حیا، عفت و عصمت اور ستر و حجاب کے احکام پر مبنی اسلامی تہذیب، اس کا ایک تاریخی جائزہ. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ حدیث میں نے شروع میں آپ کو سنائی ہے، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا. اسلام کا آغاز جب ہوا ہے تو وہ بہت اجنبی سا تھا، نامانوس. لوگ سمجھتے نہیں تھے یہ کیا نئی باتیں ہیں. پھر اس کے بعد اسلام کے غلبے کا دور آ گیا. جب غالب ہو جائے تو سبھی دوست بن جاتے ہیں. جو بھی طاقتور ہے اس کو تو سبھی دوست ہیں، لہذا بہت سب لوگ جو ہے اس کا علم لے کر کھڑے ہو گئے. لیکن ان قریب اسلام غریب ہو جائے گا، پھر اجنبی ہو جائے گا. تو جو لوگ اسلام کی اجنبیت میں اس کا ساتھ دیں اور خود بھی اجنبی ہو جائیں، ان کے لیے مبارکباد ہے، تہنیت ہے. یہ وہ زمانے کا ساتھ نہ دیں، اسلام کا ساتھ دیں. چاہے کہا جائے کہ یہ بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ بڑے کٹھ ملا ہیں، یہ بڑے دقیانوسی ہیں، یہ بڑے تنگ نظر ہیں، یہ بڑے رجت پسند ہیں، جو چاہے کہیں، لیکن جو اسلام کے ساتھ چمٹے رہیں گے ان کے لیے فطوبیٰ للغرباء. اب اس کا تاریخی تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیے اسلام پر اجنبیت کا پہلا پردہ یا پہلا سایہ تو پڑ گیا خلافت راشدہ کے فوراً بعد. حکومت و ریاست کے میدان میں امرہم شورا بینہم کے بعد ختم ہوئی اور ملوکیت، شہنشاہیت کا آغاز ہو گیا. اب اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا. بنو امیہ، بنو عباس، پھر اس کے بعد جو بادشاہتیں بنی، مغلوں کی حکومت، صفویوں کی حکومت، ترکوں کی حکومتیں، یہ تھی. یہ وہاں پر وہ خلافت کی بنیادی بات یہ نہیں تھی کہ چنو اپنے میں سے بہترین کو اور پھر اس کا حوالے کرو. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو اہل ہو ان کے ذمہ داریاں جو ہیں ان کے ذمہ لگاؤ. اس کو ختم کر دیا. اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بنی امیہ کی طاقت زیادہ ہے، عصبیت شدید ہے، لہذا وہ آئے، انہوں نے حکومت قائم کر لی. تو یہ پہلا دور تھا اجنبیت کا، پہلا پردہ پڑا اسلام پر. دوسرا پردہ کچھ عرصے کے بعد جب ملوکیت نے خوب پنجے گاڑ لیے، مضبوطی ہو گئی اور ملوکیت شہنشاہیت میں تبدیل ہو گئی، یہ دور بنو عباس ہے. اس میں معیشت کے میدان میں بھی آ گیا معاملہ. ایک طرف جاگیرداری جو ملوکیت کی بنیاد ہوتی ہے، ہر جگہ مشرق و مغرب میں شہنشاہیت اور بادشاہیت میں آپ کو جاگیرداری ملے گی. جاگیردار ہوتے 30,000 منصبدار، 20,000 منصبدار، ان پر حکومت قائم ہوتی اور ان کے لیے ضروری ہے مزارعت. آپ نے بہت بڑی جاگیر دے دی ہے، لیکن کیا وہ شخص خود کاشت کر لے گا؟ وہ تو کسی کو بٹائی پر کاشت کے لیے دے گا نا. یہ زمین کا سود ہے جو سب سے پہلے اسلام میں داخل، جس کو حرام مطلق قرار دیتے ہیں امام ابو حنیفہ بھی رحمت اللہ علیہ، جو اصحاب الرائے کے سر خیل ہیں، امام ہیں، اور امام مالک بھی رحمت اللہ علیہ جو اصحاب الحدیث کے سر خیل ہیں اور سب سے بڑے ان کے نمایاں ہیں. لیکن یہ شام اور پھر بیع مؤجل، بیع مرابحہ کے عنوان سے نقد کے معاملے میں بھی جو ہے، کرنسی کے معاملے میں بھی وہ ایک سود کی ہلکی سی شکل داخل. یہ دوسرا دجالیت کا دور پوری دنیا میں بھی آیا. بینکنگ، انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، اور کچھ اسلامی ممالک کے اندر بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس راستے سے چور دروازوں سے داخل. اب جو اس کا ہے مسئلہ وہ ہے معاشرت